تو شاہ ہوگا تو جانے جانا تو شاہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری ترتوسی چینل پر آپ کا سواگت ہے. میں آپ کا دوست حنیف القادری ترتوسی. تو دوستو، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے فرائض نماز. آج ہم یہ جانیں گے کہ نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں اور وہ کیا کیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. نماز میں 7 باتیں فرض ہیں اور بعض علماء نے 6 چیزیں فرض لکھی ہیں. تو وہ کیا کیا ہیں، آئیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بتاتے ہیں آپ کو وہ 6 چیزیں یا 7 چیزیں نماز میں کون سی فرض ہیں. تو سب سے پہلا جو فرض ہے نماز کا وہ ہے تکبیر تحریمہ، اور دوسرا فرض ہے نماز کا قیام، اور نمبر 3 قرات، اور نمبر 4 رکوع، اور نمبر 5 سجود، اور نمبر 6 قاعدہ آخرہ، اور نمبر 7 خروج بالسنیہ. اب آئیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں. یہ ہم نے شرائط نماز میں بھی بتایا تھا، کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے جو شرائط میں بھی شامل ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے. تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کی سب سے پہلی تکبیر کو. جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نیت باندھنے کے لیے، یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے. کوئی یہ سمجھے گا میں نے جو یہ بولا ہے کہ نیت کرتے ہیں، تو نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر. نیت جو چیز ہے وہ ہے دل کے ارادے کا نام نیت، اور منہ سے جو ہم بولتے ہیں جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں منہ سے کہنا مستحب ہے، لیکن اہم جو چیز ہے وہ ہے دل کے ارادہ کہ ہم کون سی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا وتر پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں. جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ارادہ کر لینا دل میں، یہ نیت کہلاتا ہے. جب ہم نیت کر کے اپنے دل میں نماز کا پختہ یقین کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اس اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اور پھر دوسرا فرض ہے قیام. قیام جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے قبلہ رخ، اس کو قیام کہتے ہیں. اور تیسرا فرض ہے نماز کا قرات. قرات یعنی ثنا پڑھنے کے بعد جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی سورت ملاتے ہیں، اسی کو قرات کہا جاتا ہے. اگر بندہ، اب اس میں ایک چیز اور بتا دیں آپ کو ہم، کہ جب بندہ منفرد نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرات کرتا ہے، اور اگر نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ قرات کرتا نہیں ہے، وہ امام کی قرات کو سنتا ہے. تو تیسرا فرض ہے نماز کا قرات، اور چوتھا فرض ہے رکوع. تو رکوع تو آپ جانتے ہی ہیں، جو ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑے جھکتے ہیں اسی کو رکوع کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے تعلق سے بتائیں کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہے، کوئی اپنی کمر کو
تھوڑا جھکا لیتا ہے، کوئی کمر سر اٹھا کے رکھتا ہے، کوئی سر کو بھی جھکا لیتا ہے۔ رکوع کرنے کا انداز یہ ہو، جب ہم رکوع کریں تو ہمارے ہاتھ گھٹنوں پہ ہوں اور ہماری کمر بالکل لیول میں ہو جائے، سر اور پیٹھ کا لیول ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ آیا ہے روایت میں کہ جب ہم ایسا ہمارا ڈھنگ ہونا چاہیے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا گلاس تمہاری کمر پر رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں، یعنی سر اور پیٹھ کی بالکل برابری ہونی چاہیے، لیول میں ہونا چاہیے۔ یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور 5واں فرض تھا سجدہ، یعنی سجود۔ تو سجدہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم جب سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تو سبھی جانتے ہیں لگ بھگ، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانا، اسی کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سجدے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو ہماری ناک کی یہ نرم ہڈی زمین پر ٹکی ہو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ماتھا یہاں ٹیکتے ہیں، گٹا بھی پڑ جاتا ہے ان کا، اور کے ناک اٹھ جاتی ہے، اور کوئی ناک کو بھی رگڑ دیتے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، رگڑنے کا مطلب نہیں ہے، ہماری پیشانی صحیح سے سجدے میں ٹک جائے اور یہ ناک کی نرم ہڈی سجدے میں ٹک جائے، اور ہم پھر اس میں تسبیح پڑھیں، اور ہاتھ ہمارے سیدھے کانوں کی اس لو کے سامنے ہونے چاہیے، اور جو ہے انداز یہ ہونا چاہیے کہ ٹانگیں جو ہے ہماری رانیں پیٹ سے الگ ہوں، اور یعنی روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو ایک بکری کا بچہ جو ہے ہمارے نیچے سے نکل جائے۔ اور 6واں فرض تھا نماز کا قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ آخرہ جب ہم رکوع سجود سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم لاسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، جس میں التحیات پڑھتے ہیں، اس فعل کو قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے۔ جب بیٹھ کے ہمارا التحیات پڑھتے ہیں اور پھر اللہم صلی، یعنی لاسٹ ہو چکا ہے، ایک تو قاعدہ بیچ میں بھی ہوتا ہے جو 4 رکعت والی نماز میں ہوتا ہے، لیکن قاعدہ آخرہ وہ کہلاتا ہے جس میں ہم التحیات اور درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کے بعد ہمیں صرف سلام پھیرنا ہے، اس بیٹھنے کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں لاسٹ کا کام رہ گیا ہے خروج بسنوئی۔ خروج بسنوئی کس کو کہا جاتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے الاؤنس کو، کوئی بھی ایسا فعل جو نماز سے فارغ کرتا ہو اس کو خروج بسنوئی کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم التحیات اور درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر نبڑ جاتے ہیں، اس کے بعد میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس سلام کو خروج بسنوئی کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں نماز میں فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہیں پائی گئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اہل اسلام کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں تو نماز کے فرائض صحیح سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر صحیح سے ادا ہو جائیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ جب نماز آپ کی صحیح سے آپ پڑھ لیں گے تو بارگاہ مولا میں رب قدیر اپنی رحمت کاملہ عاجلہ کے سے ان نمازوں کو آپ کی قبول فرمائے گا۔ تو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور جو نئے ہیں ہمارے ویورز وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔